ان کے دور ہی میں الحمدللہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بوٹے پہ بوٹا لگتا ہے، تو مالک نے انہی کے دور میں ہمیں ایک اور عظیم شخصیت، عالم، باعمل، اخوت، محبت، بھائی چارے اور حق سچ کی بات کرنے والے ہمیں دیے ہیں، جن کا نام میری مراد مرزا محمد علی آف جہلم ہے۔ کیڑی جتنا دل ہے۔ آج کیا تکلیف تھی، آج کی رات مفتی تقی عثمانی صاحب شام غریبہ کی مجلس اگر کر لیتے اور اہل بیت کا دفاع کرتے بیٹھ کے، جو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرنے والے ہیں، تو کیا حرج تھا؟ کیا اتنا گڈ جیسچر نہیں جانا تھا ان کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن کر لیتے، کیا جانا تھا؟ لیکن نہیں، کیڑی جتنا دل ہے۔ ساجد میر صاحب ایک کر لیتے، کیا جانا تھا؟ کیڑی جتنا دل ہے۔ جی نیکسٹ۔ کیا مرضی میرے بھائی، اب تو ان تک گل ود گئی ہے۔ ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہے ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ہے ایتھے، ان کو یار میں بند ہی نا، گل ختم۔ اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، ارسال الیدین۔ میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے، کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ دوں، میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں۔ کہ ماتم، نوحہ، اس حوالے سے نوحہ کہ جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے۔ اس حوالے سے نوحہ کہ جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے، اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے، اور کیونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ کر گئے، اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے۔ میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے۔ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ میرے بھائی اب تو ان تک گل ود گئی ہے۔ ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہے ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ہے ایتھے، ان کو یار میں بند ہی نا، گل ختم۔ اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، ارسال الیدین۔ میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے، کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ دوں، میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں۔ اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے، اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا گھر میں علم لگانا جائز ہے؟ اور اگر علم میں صرف سلام یا حسین لکھا ہوا ہو اور عقیدہ بھی وہ والا نہیں ہو تو جائز ہے؟ کائنڈلی آنسر می۔ لگا لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ماصلت وہ والی نہیں ہونی چاہیے، پنجے شنجے نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے یہ بھی لگا لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ جو علم یہ لگائے جاتے ہیں پنجوں والے،
جو ایک خاص سمبل بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ ہوئے ہیں، وہ تو سب بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو سلام یا حسین نہ صرف لکھیں، میری مانے تو آپ اس پہ سلام یا رسول بھی لکھیں، سلام یا علی بھی لکھیں، حسن بھی لکھیں، فاطمہ بھی لکھیں، ساروں کے نام لکھیں نا. نیکسٹ سوال حماد صاحب کی طرف سے ہے، ہم سید ستہ کو حجت اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم سنی گھر میں پیدا ہوئے، کیا اصول کافی مستند کتاب نہیں ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ سوال میں نے پڑھ لیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بلال بھائی، لیکن میں نے پڑھ لیا. ہاں جی، ہم سیاست تو لفظ غلط ہے، کتب ستہ یعنی 6 کتابیں. صحیحین تو صرف بخاری مسلم ہے، باقی سنن اربع ہیں، 4 سنت کی کتابیں. ہم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا اصول الکافی مستند کتاب نہیں؟ تو مانے اصول الکافی کو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادی کتاب قرآن ہے، قرآن کے بعد سنت کی طرف آئے، اور کوئی عقیدہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم یعنی قرآن کے خلاف رکھ لیں کسی سنت یا حدیث کی بنیاد کے اوپر. بلکہ اصول الکافی کے تو مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. اس طرح کی کوئی روایت اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتی، ائمہ کے اقوال ملتے ہیں، لیکن شیعہ نے اصول الکافی کے مقدمے میں یہ امام جعفر کا قول لیا ہوا ہے. تو عقیدوں کی بنیاد یہ ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ مانیں اصول الکافی سے بھی لیں چیزیں جو قرآن کے مطابق ہے، وہ آپ لیں. کیا بخاری مسلم کو چھوڑ کر صرف نہج البلاغہ کے حساب سے دین پر چل سکتے ہیں؟ قرآن اور نہج البلاغہ، جی سب سے پہلے تو قرآن پہ چلیں نا جی، پھر جس کے اوپر آپ مرضی چلیں، جو آپ کا دل ٹھکتا ہے. قرآن پہ چلیں پہلے. حسين عشيق خلص يطير